قرآن پاک ایک مکمل ہو گیا 25 دن کے اندر۔ اس دنیا کے اندر اس وقت ہزاروں لاکھوں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسی طریقے سے قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور کروڑوں ایسے لوگ ہیں، اربوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی طریقے سے قرآن پاک سنا ہے، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوال بھی کیا ہو یا یہ ان کے اندر جستجو جاگی ہو کہ وہ یہ ذرا جانے تو صحیح کہ جو پڑھا گیا ہے، جو ہم نے سنا ہے 20 رکعت میں 8 رکعت میں، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی یہاں پہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے انگلش کی کوئی بھی ایک بک کی 2 لائنیں پڑھے گا تو آپ سب کے اندر، ہم سب کے اندر ایک جستجو ہوگی کہ ذرا جانے تو صحیح کہ یہ کیا کہا گیا ہے، کہیں ہمیں تو کچھ برا بھلا نہیں کہہ دیا، کہیں ایسی کوئی بات تو نہیں کہہ دی کہ جس سے ہماری زندگی بن جائے۔ لیکن 30 سپارے 25 دن تک 1.5 گھنٹہ پڑھے گئے۔ ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں کتنے لوگوں میں جستجو جاگی کہ وہ ذرا یہ جانیں۔ اس کی وجہ جب بھی کسی کتاب کو کھولا جاتا ہے تو اگر تو جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے نا، آپ کو لگتا ہے، ابھی میں آپ کو بولوں کہ ایک بندہ جو کہ سندھ کے بالکل ایک گاؤں سے اٹھا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھ دی ہے، تو آپ پڑھیں گے؟ کوئی انسان نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ کہے گا اس نے اپنی زندگی میں ایسا کیا اچیو کر لیا کہ جس کی وجہ سے میں اس کو پڑھوں، ایسا خود اس نے کیا کر لیا کہ جو اس کی میں کتاب پڑھوں۔ اسی طریقے سے ہر کتاب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو ہم سب نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے بھلے ہم کوئی بھی وجہ ڈھونڈیں، لیکن اس وجہ سے ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کیونکہ اس کتاب جس کی یہ کتاب ہے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کیا ہے۔ سمجھتے ہیں ہم صرف 2 ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر کے اس سے دعا ہی نہیں کر سکتے آپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد میں جانے کے علاوہ اس سے بات ہی نہیں کر سکتے ہم یہ سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز کے علاوہ اس کی عبادت ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اس کا قصوروار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا تھا وہ لوگ ہیں، اور اس کے قصوروار میں اور آپ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کو کم از کم اس حقیقت کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنی اہم ایک زندگی کے قرآن ہے، سب کو بچپن سے بتایا گیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے جستجو نہیں کری کہ اس اللہ کو جانیں۔ سائنس آج کے دور کے اندر، سائنس کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایسٹرونومی، اردو میں کہتے ہیں فلکیات۔ اس میں وہ یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آسمان میں جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ اوپر کیا ہے، ذرا اس کی ہم جستجو کریں، اس کی کھوج میں جائیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ جب تک وہ نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، اوپر جب آپ اپنے آسمان میں نظر اٹھاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے۔ اس سیارے کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر جس پہ آپ ہیں، اس سے تھوڑا سا آپ اوپر جائیں گے تو تھوڑا فاصلے کے اوپر آپ کو ایک روشن سی ایک بال نظر آئے گی، بڑی سی، جسے ہم سورج کہتے ہیں۔ سورج بیچ کے اندر ہے اور اس کے ارد گرد ارتھ جیسے 7 سیارے 8 سیارے چکر کاٹ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سولر سسٹم، نظام شمسی، جس کے ارد گرد ایک بڑے سے سیارے کے ارد گرد 7 سے 8 سب نے پلینٹ کی ارتھ کی شکل دیکھی ہوگی، ویسے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اوپر آسمان میں نظر اٹھائیے، آپ لوگوں کو سٹارز نظر آئیں گے۔ جو بھی سٹارز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہر سٹار ایسا ہی ایک نظام شمسی اپنے اندر ہے۔ آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں آدم کے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، وہ یہ نہیں جان سکے کہ دوسرا ایسی نظام شمسی کے اندر کیا عالم ہے، کس طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں نظام شمسی ملتے ہیں تو ایک کہکشاں بناتے ہیں جسے ہم انگلش میں گیلیکسی کہتے ہیں۔ ایسی لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بناتی ہیں، ایک جھمگٹا بناتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہکشاؤں کا ایک جھمگٹا، کلسٹر آف گیلیکسیز۔ اور ایسی کروڑوں کلسٹر آف گیلیکسیز جن میں کروڑوں کہکشاؤں کا جھمگٹا ہیں، وہ ملتی ہیں تو ایک بال بناتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں یونیورس۔ یہ تو وہ ہے کہ جو آج آدم کے بیٹے نے حساب کتاب کر کے کیلکولیشنز کر کے اندازہ لگایا ہے کہ یہ دنیا یہ اتنی بڑی ہے، اور جس کے 0.001% کو بھی ابھی تک ہم نہیں ایکسپلور کر پائے گے کیسا ہے۔ ہم تو مارس اور یہاں تک گئے، آگے ہمیں نہیں پتا کہ ایسی ہی اور یونیورسز ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے جو ہو رہا ہے،
ہم مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں. اللہ الذی خلق السبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک گول دائرہ ڈسکور کیا ہے, ہم نے ڈھونڈا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے. قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ کہ آگے ہم اندازہ ہمیں اور کتنی چیزیں ملیں گی اس پہلے آسمان کے نیچے. ہمیں نہیں پتہ کہ آدم کے بیٹے پہلے آسمان سے اوپر بھی جا پائیں گے, پہلے آسمان کے نیچے اتنا بڑا نظام ہے. اندازہ لگائیے جب اتنے بڑے پہلے آسمان کے نیچے ہی اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو آگے دوسرے آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, 7واں آسمان, 7 آسمانوں میں کیا نظام چل رہا ہو ہمیں اس وقت نہیں پتا. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ متمکن ہے. اندازہ لگائیے ابھی ہم سے کوئی 10-11 فٹ کا بندہ, عام انسان 5-6 فٹ کا ہوتا ہے, 10-11 فٹ کا بندہ آئے گا نا, ہر بندہ اس کی عزت اور احترام کرنے لگ جائے گا. کیوں کہ اتنا بڑا ہے, اس نے ایک ہاتھ مارا ہم ادھر جا کے گریں گے. اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور 7 زمین سے بڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 7 آسمان 7 زمینوں کا بنانے والا ہے. بنانے والا ہمیشہ بننے والی چیز سے بڑا ہوتا ہے. 7 آسمان اور 7 زمین اتنے بڑے ہیں, اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اس کائنات کے مالک نے, ابھی کوئی بندہ جس کو اس فلکیات کا, سائنس کے اس مضمون کا علم ہو نا, وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے گا, ہم سب اس کی عزت احترام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ چیزیں پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اس نے وہ راز دیکھے ہوئے کائنات کے جو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں. اسی کی سائنس کے ذریعے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بال نیچے گر رہی ہے تو اس کی ایسی کیا کیا چیزیں اس پہ لاگو ہو رہی ہے کہ نیچے گر رہی ہے. وہ ایسی 7 آسمان 7 زمینیں اللہ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس کائنات کے مالک نے, اتنے عظیم مالک نے ایک کتاب ہم پہ نازل کری. ایک کتاب ہم پہ نازل کری, 4 کتابیں نازل کری, جن میں سے ایک آخری کتاب یہ رہی. ابھی میں آپ کو بولوں ایک بندہ مارس پہ رہتا ہے, اس نے ایک کتاب یہاں بھیجی ہے. آپ سب بھاگیں گے اور یہ کتاب مجھ سے لیں گے کہ دکھائیں اس کتاب میں کیا ہے, کہ ایسے بندے نے جو کہ ہم سے دور ہے. یہ اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر جو ذات بیٹھی ہے اس نے یہ کتاب آپ سب پہ, ہم سب پہ نازل کری ہے. صرف اماموں پر نازل نہیں کری, صرف علماء کرام پر نازل نہیں کری, صرف ان لوگوں پر نازل نہیں کری جن کی بڑی داڑھی ہے, صرف ان لوگوں پر نازل نہیں کری جنہوں نے ٹوپی پہنی. یہ آپ سب, ہم سب پر نازل کی گئی ہے یہ کتاب. اس 7 آسمان کے مالک نے کتاب نازل کری ہے. اس نے یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کری کہ ہم صرف اور صرف اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے نماز میں, ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے. اس نے یہ کائنات کو, اس دنیا کو, اس عالم کو فتح کرنے کے لیے کتاب دی تھی کہ یہ کتاب میں نے آپ کو دی ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایک جیسے فلموں میں ہم دیکھتے ہیں ولن ہوتا ہے اور ایک ہیرو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مشن کچھ لوگ لے کے چل رہے ہیں جو کہ وہ ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ایک ذات ہے جو کہ اس ولن کا کردار ادا کر رہی ہے. اللہ نے کتاب آپ پر نازل کری ہے کہ جو ولن کی جو ذات ہے نا وہ بہت طاقتور ہے. اللہ سے طاقتور نہیں ہے لیکن بہت طاقتور ہے ہمارے مقابلے میں. یہ کتاب آپ لو, جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے آج دن تک, یہ جب سے دنیا بنی ہے, جب سے انسان بنے تب سے لے کے آج تک ہم انسانوں پہ چیز نازل کی گئی ہے کہ اب اس پاور سے لڑو. اس کتاب میں وہ راز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر صرف ہم پڑھیں گے تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہم کون سی ایسی نیکیاں کریں کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, آپ کسی بھی انسان سے جا کے, میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, آپ جائیں اور کسی بھی امام صاحب سے جا کے پوچھیں قرآن پاک میں سائنس کیوں ذکر نہیں کی ہوئی, قرآن پاک میں میتھس کیوں ذکر نہیں کیا ہوا, پتہ ہے آپ کو کیا جواب ملے گا؟ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, جا کے معلوم کر لیں. اس کے آگے آپ کو جواب نہیں مل سکتا. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا, کسی غلط چیز کا رستہ دکھانا کہ بھائی صحیح رستہ یہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں ہدایت دکھانا. ہدایت کیا؟ آگے سے کسی انسان نے سوال نہیں کیا ہدایت کس چیز کی, کیونکہ سمجھتے ہیں ہدایت صرف اور صرف آپ کو چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد جو آپ زندگی میں جائیں گے اس کا رستہ مل جائے, اس کو ہم کس طریقے سے پار کر لیں. جب آپ آگے یہ سوال کریں گے نا تو مشکل آپ کو جواب آئے, لیکن اس جواب پہ ذرا سا آپ غور کریں گے نا اور اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ اتنی بڑی ذات ہے ہمارے آگے, پتہ ہے آپ کو ایک جواب ملے گا. میتھمیٹکس, فزکس, ایسٹرونومی, یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سائنس کے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کائنات کو سمجھ رہے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے. اس پہلے آسمان کے نیچے جو نظام ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کے بنانے والے نے کیا اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟
آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے آگے محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، بس اس کی جا کے ہمیں بات کر لیں بس کافی، اللہ تعالیٰ کو اتنا علم. یا تو جب اس کو ہم جس ذات کو اپنا رب اور اللہ مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم اس کو مانیں، وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے. اس نے اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا. آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے یہ کام علماء کرام کے لیے کیوں چھوڑ دی؟ یہ اتنا بڑا برڈن ہے، وہ لوگ خالی اکیلے نہیں اٹھا سکتے. آپ کو، ہم سب کو اٹھانا پڑے گا یہ برڈن، کہ سمجھے ہم اس قرآن پاک سے، وہ 1400 سال سے اس قرآن پاک سے چیزیں نکال رہے ہیں کہ اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے، اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے، اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے. آگے 10,000 سال بھی رہے گی نا تو یہ قرآن کیونکہ اتنی عظیم ذات کی کتاب ہے، اس سے نکالتے رہیں گے آپ. تو ہم کیوں نہ اس سے وہ چیزیں نکالیں کہ کائنات کے وہ راز ہمیں اس کتاب سے نکال لیں، اور ہیں اس کتاب میں. یا تو آپ کا اس کتاب میں نہیں ہے یا ہے اس کتاب کے اندر، کیونکہ اس ذات نے کتاب ہم پہ نازل کی ہوئی ہے. لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کتاب کی زبان آنی چاہیے. کیوں ہم لوگوں میں جستجو نہیں جاگی کہ اس قرآن پاک کو سمجھے تو صحیح کیا کتاب ہے اس کی؟ میں بھی آپ کے سامنے 2 لائن بولوں گا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، آپ لوگ کہیں گے اس کا مطلب بتائیں. آپ نے کہیں گالی تو نہیں دی ہمیں انگلش میں؟ کہیں ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے ہماری ساری زندگی کا اس پہ خزانہ مل جائے 2 لفظوں کے اندر؟ اور ایک کتاب ہے ہمارے سامنے جس کا ہمیں یقین ہے کہ اتنی بڑی ذات اللہ کی کتاب ہے، جس کا ہمیں یقین ہے کہ اتنی بڑی ذات اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو بھی تو کھول کے دیکھیں، اس کو سمجھیں. اس کی زبان سیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو انگریزی آتی ہے، سب انگلش بولیں گے، میں بولوں گا سمجھ جائیں گے. ان کو کتاب میں دوں گا سب سمجھ جائیں گے کھول کے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کھول کے دوں گا پڑھ لیں گے لیکن سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ جستجو نہیں ہے. یقین جانیے آپ کے تمام سوالوں کا جواب 8 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں، 8 ارب کے 8 ارب لوگوں کا سوالوں کے جواب اس کتاب کے اندر ہیں. کھول کے نہیں دیکھا ہم نے. 2.25 ارب مسلمان ہیں جن کو اس کتاب کا صحیح، جو اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں سے صرف اور صرف 6 7 8 9 10 11 20 لاکھ 21 لاکھ وہ ہیں جو کہ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں. 1.5 ارب لوگ اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کے ذہن کو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے اس کتاب کے خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کو عربی آتی ہے، جو اس قرآن کو جو قرآن کو کھولیں تو کہیں یہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے. ہم ابھی فزکس کی آئنسٹائن کی کتاب پڑھیں گے نا، ہم اس میں سے کہیں گے یار اس لائن سے آئنسٹائن یہ بھی مطلب کہہ سکتا ہے، یہ بھی مطلب کہہ سکتا ہے. کیوں نہیں ہم قرآن پاک سے یہ لفظ کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی مطلب کہہ سکتا ہے، اللہ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن کی زبان آنی چاہیے. ایک زبان سیکھنے کے لیے 1 سال سے زیادہ کا وقت کا ضیاع ہوتا ہے. عربی سیکھنے کے لیے 1 سال سے زیادہ وقت، آدھا گھنٹے سے زیادہ آپ کو لگنا نہیں چاہیے، اور نہیں لگتا ہے. کل سے جائیے، اگر آپ کو جگہ نہیں پتا میں بتاتا ہوں، علماء کرام سے جا کے پوچھیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم عربی سیکھیں، فری کے بھی پیسوں سے بھی. جائیے اپنے آپ کو کل سے عربی کی زبان سیکھنا شروع کیجئے، کیونکہ وہ اللہ اتنی عظیم کی کتاب ہمارے پاس ہے. اس کو ابھی میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ ٹرکش زبان کے اندر ہے، اور یہ کتاب جو ہے نا یہ مجھے ملی ہے انٹارکٹیکا کی پہاڑیوں سے، اور اس پہ عجیب زبان کے اندر کچھ چیز لکھی ہوئی ہے. اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے ہمیں، اس کو کھول کے دیکھنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ سب ایک زبان جو ایک سال میں سیکھتے ہیں، آپ 2 مہینے میں سیکھیں گے. اس کتاب کو کھول کے دیکھیں اس میں کیا ہے. پہاڑوں کے اندر سے ملی ہے یہ کتاب، اللہ نے 7 آسمان سے نازل کری ہے. تو ہم لوگ کھول کے دیکھیں، ہم لوگ سمجھے اس کتاب کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کی تفسیر جو ہے، ہم سب تفسیر کا لفظ سنا ہے، یہ اس قرآن کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے ایکسپوجر اور اپنے اس کے حساب سے دیکھیں گے. آپ سب میرے پاس آج سے 100 سال پہلے جو علماء تھے نا، ان سے زیادہ میرے پاس، اس بچے کے پاس اتنا ہمارے پاس ان سے زیادہ ایکسپوجر ہے. ہم اس سے زیادہ قرآن پاک کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کائنات کو سمجھنے کے زیادہ وہ آ گئے. ہم قرآن پاک کو سمجھیں. آج اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2-3 سٹیپس آج سے کر لیں، اس قرآن پاک کو سمجھنا سٹارٹ کریں. کل جائیں کوئی بھی جگہ ڈھونڈیں، نہیں پتا کسی سے پوچھیں اور عربی زبان سیکھنا سٹارٹ کریں. یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ سوچیں، سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آپ کو خود زبان آنی چاہیے. آپ کو کوئی نہ بتا رہا ہو اس کتاب میں لکھا ہے، آپ کو عربی آتی ہوگا، پوچھیں کہاں لکھا ہے بتاؤ مجھے. تھوڑے دن پہلے میں ایک آیت پڑھا، اس آیت کے اندر میں نے ترجمہ دیکھا، تو میں نے ترجمہ دیکھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کا ذکر کیا ہوا ہے، یہاں پہ تو آسمانوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو تمام آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ یہاں پہ دنیا لکھا ہوا ہے. ایک دم سے میں اردو ٹرانسلیشن پڑھا تھا، مجھے بھی تو عربی نہیں آتی، سیکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. تو میں نے جب اس کی عربی دیکھی تو اس کے عربی کے اندر لفظ لکھا ہوا تھا دنیا، اور انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا لفظ لکھا ہوا تھا، جو لفظ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب دنیا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے عالمین. عالمین لکھا ہوا تھا، اور اس کا ٹرانسلیشن انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا؟ دنیا.
میں نے کہا کہ میرے طالبہ ہیں وہ عالم ہیں, میں نے ان کو میں میسیج کیا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ عربی میں کیا عالمین کا ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ دنیا؟ انہوں نے کہا نہیں, اس کا عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے عالم, ٹھیک ہے, یونیورسز, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی یار, انہوں نے اس کا ترجمہ دنیا کیا ہوا ہے. پھر اسلام 360 ایپ ہے, سب کو پتا ہوگا, میں نے اس پہ ٹرانسلیشن بہت ساری ہوتی ہے, اردو کی تمام ٹرانسلیشن میں جا کے چیزیں جو اس ایپ پہ تھی, تمام ٹرانسلیشن کے اندر اس کا ترجمہ پتہ کیا تھا؟ دنیا. میں نے کہا ماشاءاللہ, مطلب بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی ہے. میں نے جیسے انگلش کی ٹرانسلیشن جا کے چیک کری, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا اس کی ٹرانسلیشن تھی انگلش پہ جو لکھا ہوا تھا؟ یونیورسز. اب آپ اور میں کس چیز پہ یقین کریں؟ ان علماء کرام کے پاس اس حساب سے ایکسپوجر تھا, ان کو لگتا تھا عالمین یونیورسز کا, انہیں یار کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا جو آج ہمیں پتہ ہے, کیونکہ وہ پہلے کے تھے. انہوں نے اس کا ترجمہ دنیا کر دیا. اور چونکہ جن لوگوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ان کے پاس تھوڑا بہت سائنس کا ایکسپوجر ہوتا, انہوں نے اس کا ترجمہ یونیورسز کیا ہوا ہے, کائنات کیا ہوا ہے, کائناتیں کیا ہوا ہے. میں اور آپ اس چکر میں بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کائنات کی باتیں کر رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے جا کے سمجھو تم لوگ, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. تم آسمان پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہم نے کیسے آسمان کو کھڑا کیا ہوا؟ یہ اللہ کی قرآن کے لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اللہ کا بھی بشیم آپ کا ٹرانسلیشن ہے, ہم نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے بتایا ہوا تھا کہ تمہارے یہاں کا ایک دن میرے یہاں کے 10,000, میرا ایک دن تمہارے 10,000 سال کے برابر ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ٹائم تمہارا اور میرا الگ الگ ہے. آج 150 سال پہلے سائنس نے ہمیں بتایا ٹائم الگ الگ ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے کیوں نہیں اس کی جدوجہد اور جستجو کری؟ جائیے جا کے آج سے کل سے عربی سیکھنا سٹارٹ کیجیے, بھلے اگلے سال لگ جائے. آپ کا جب انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اٹھائے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا اس کا. پہلی چیز عربی سیکھنا سٹارٹ کریں. دوسری چیز انشاءاللہ کی برکت سے, دوسری چیز جب تک آپ عربی سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو چھوڑے نہیں. کوئی بھی ٹرانسلیشن جا کے اٹھائے, سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی کی ہے, آسان ترجمہ قرآن, وہ لیں, آسان ترجمہ قرآن کو ایک آیت عربی کی پڑھیں اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں. اس کے اوپر ایک الف ایک لکھا ہوتا ہے, 2 3 اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے نیچے انہوں نے اس کی لکھا ہوا ہوتا ہے جو انہوں نے ڈیکوڈ انہوں نے کیا, مفتی تقی عثمانی نے اپنے علم کے حساب سے کیا, اس کو پڑھیں. اس طریقے سے صرف اپنی گھڑی میں ٹائمر میں لگانے 20 منٹ, اور اس 20 منٹ میں جتنا آپ کا قرآن پاک ہو جائے بس بند کر دیں. یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کو جتنی جستجو ہے آپ اس کو 1 گھنٹہ لے لیں, 2 گھنٹہ لے لیں, اسٹارٹ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کبھی بھی معاف کرے, اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو کہ تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے, اس عمل سے جو کہ زیادہ کیا جائے لیکن بس ایک دفعہ کیا جائے. تو جائیے اپنے ٹائمر پہ 20 منٹ کا ٹائمر سیٹ کیجئے اور اس قرآن کو سٹارٹ کیجئے. 1200-1300 روپے کی اس کی قرآن کی کاپی ہوگی, اس کو سٹارٹ کریں, اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ اکتفا نہیں کریں. آپ ساتھ ساتھ عربی سیکھ رہے ہوں گے, اور دیکھیں ہم تفاسیر زیادہ ترجمہ پڑھیں کہ انہوں نے کیا سمجھا قرآن سے, انہوں نے کیا سمجھا قرآن سے. بار بار ہم سمجھیں کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن سے, اور اس بندے نے کیسے ڈیکوڈ کیا, اس نے کیسے ڈیکوڈ کیا ہے. یقین جانیے قرآن پاک کو ویسے سمجھنے لگ گئے جیسا قرآن پاک کا حق ہے, تو میں آپ کو بتاؤں پھر مسلمان داڑھی والے لوگ ایسٹروناٹ ہوں گے اپنے اس کے اندر. ان کو قرآن, کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, اور وہ اس پلانٹ پہ نہیں جا رہے ہوں گے, وہ اگلی کہکشاں میں اگلے یونیورس میں جا رہے ہوں گے. اس کے کانسیپٹ ہیں کہ کس طریقے سے اور لوگ انہوں نے آسمانوں سے ٹریول کیا ہے, ٹھیک ہے, اسی قرآن کے ذریعے. اللہ کے نبی 7 آسمان کے اوپر اللہ کے پاس مل کے آ رہا ہے. تو قرآن پاک کی کوئی اپنی عربی سیکھنا سٹارٹ کریں. قرآن آپ کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. دوسرا, اپنے قرآن کی کوئی بھی کاپی لے لیں ٹرانسلیشن کی, اس کو آپ پڑھنا سٹارٹ کریں. تفسیر لے لیں تو اور اچھا ہے, آپ اس کو اچھی طریقے سے کرنے لگ جائیں. پڑھنا سٹارٹ کریں اور قرآن پاک کو سمجھیں, اور ایک تفسیر پڑھ کے ایک ترجمہ پڑھ کے سائڈ میں نہ رکھ دیں. جتنی تفاسیر ہو سکتی ہے پڑھیں. میں اور آپ چونکہ عربی نہیں ہیں, ہم لوگ عرب میں پیدا نہیں ہوئے, تو ہم لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ہزاروں سینکڑوں تفاسیر اور ترجمے کھول کے دیکھنے پڑیں گے, انہوں نے کیا سمجھا, انہوں نے کیا سمجھا. جو عربی ہیں ان کو تو خیر سمجھ آتا ہے کہ وہ والی چیز کیا ہے. سمجھیں, بہت امپورٹنٹ ہے اس کتاب کو سمجھنا ہے. نہیں تو اسی حال میں پڑے رہیں گے آپ جس حال میں امت مسلمہ ابھی پڑی ہوئی ہے, اور آپ کا حال نہیں بدل پائے گا. اللہ میں کرام سے جا کے پوچھے کہ قرآن پاک ہے, میتھ, سائنس, ان سب کا ذکر کیوں نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا, بولا قرآن پاک جو ہے نا انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کے لیے میتھ, سائنس, یہ سارے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں نا. میتھس والے آئیں اور آ کے قرآن پاک سے اپنی چیزیں ویلیڈیٹ کروائیں. فلکیات والے آئیں, اس کائنات کو سمجھنے والے آئیں, اور جس نے کائنات بنائی ہے اس کی کتاب سے آ کے اپنی چیز کریں کہ بھائی ہم صحیح اس کے ہیں, غلط اس کے. قرآن پاک ہدایت کا مطلب ہے رستہ دکھانا. ان کو رستہ دکھایا کہ آپ اس میں صحیح تھے یا نہیں تھے. اسی لیے مسلمانوں کو ان کی سائنس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی قرآن سائنس ان کو کوئی بات کرے, وہ اپنی قرآن کی طرف آئیں. قرآن ان کو ہدایت دے گا اور ان کو یہ بتائے گا کہ کیا آپ نے جو بات
سائنس سے اپنی کی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ قرآن پاک اس لیے ہدایت کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اور اللہ کی کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کے بعد کھانا. العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا اللہ یا پاک پروردگار ہم تجھ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ یا پاک پروردگار ہماری مدد فرما. یا اللہ یا پاک پروردگار اس دنیا کی جو حقیقت ہے، اس کائنات کی جو حقیقت ہے، جیسے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، یا اللہ اس کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے. یا اللہ یا پاک پروردگار ریاکاری سے، جلن سے، حسد سے، احساس کمتری سے بچا لے. یا اللہ یا پاک پروردگار ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ یا پاک پروردگار ہماری جو نفسیات بالکل پست ہو چکی ہے، یا اللہ یا پاک پروردگار ہماری نفسیات کو ویسا بنا دے جیسے صحابہ کرام کی تھی. یا اللہ ہمیں قرآن پاک سے وہ موتی اور وہ حکمت لینے کی توفیق نصیب فرما دے جو اس کے اندر ہیں. یا اللہ یا اللہ یا پاک پروردگار ہمیں عربی سکھا دے. یا اللہ یا پاک پروردگار ہمیں علم نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں حکمت نصیب فرما دے. یا اللہ یا پاک پروردگار جن اعمال کی وجہ سے ہماری دعائیں روزانہ قبول نہیں ہو رہی، ہر جمعے میں جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ، نمازوں میں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول نہیں ہوتی، یا اللہ وہ اعمال ہمارے ہٹا دے. یا اللہ یا پاک پروردگار 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب کر دے. یا اللہ یا پاک پروردگار اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر دے. یا اللہ یا پاک پروردگار جیسی تیری ذات ہے عظمت والی، یا اللہ ہمارے دل میں تیری عظمت اور اپنی معرفت نصیب کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں. آپ ماشاء اللہ اس سے ہم یہاں تک پہنچ گئے ماشاء اللہ. সৃষ্টি করেছো সুন্দর